لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. جانور کو ذبح کرنے کے کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مکروہات ہیں. مستحبات میں سے ایک مستحب یہ کہ اگر بکرے یا بھیڑ یا دمبے کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کے 2 ہاتھ اور 1 پاؤں کو باندھ دیا جائے اور 1 پاؤں کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اسی طرح سے اگر گائے کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کے 4 ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے اور دم کو کھلا چھوڑا جائے. اور اگر اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے بائیں پاؤں کو اس طریقے سے باندھ دیا جائے موڑ کے. لیکن اگر اس کو بٹھا کے ذبح کر رہے ہیں تو اس کے دونوں پاؤں زانوں سے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ اٹھ نہ سکے اور پچھلے پاؤں کھلے رہیں. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ جس چھری سے ذبح کیا جائے وہ بہت تیز ہو تاکہ جلد سے جلد وہ جانور ذبح ہو جائے، اس کے درد میں کچھ کمی واقع ہو جائے. پرندے کے لیے مستحب ہے کہ اس کو ذبح کر کے پھڑپھڑانے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اور چوپایوں میں ایک مستحب عمل یہ کہ جب اسے ذبح کیا جائے تو اس کو کچھ فشار دیا جائے. مثال کے طور پہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کچھ دبایا جائے. یہ ایک بہتر عمل ہے. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو. ذبح میں شرط تھی کہ جانور قبلہ رخ ہو، وہ تو ضروری ہے. لیکن فرض کریں کہ ہم اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، جانور قبلہ رخ ہے لیکن ہم کسی اور طرف ہیں، آیا یہ ذبح کرنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ہم بھی قبلہ رخ ہوں تو یہ عمل مستحب ہے. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا جائے. فقط پانی رکھنا مستحب ہے. اب وہ چاہے پیے یا نہ پیے، زبردستی پلانا نہیں ہے. لیکن ہاں اگر جانور پریشان ہے تو اس کا منہ پانی کی طرف لے گئے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ پانی ہے. بس پانی رکھنا مستحب ہے. جانور کو ذبح کرنے کے کچھ مکروہات ہیں اور ان میں سے پہلا یہ کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا، یہ عمل مکروہ ہے. دوسری چیز جو جانور کے ذبح میں مکروہ ہے وہ یہ کہ جانور کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں اس کی جنس کا دوسرا جانور اسے دیکھ رہا ہو. تیسری چیز جو ذبح میں مکروہ ہے وہ یہ کہ جانور کو رات کو ذبح کیا جائے. لیکن اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر قربانی کے جانور کے بارے میں بات کی جائے تو کہا جائے گا سورج بلند ہونے کے بعد سے لے کے غروب سے پہلے ذبح کیا جائے. گو کہ قربانی مستحب عمل ہے، پھر بھی رات کو اسے ترک کیا جائے. فقط عید کے دن یعنی 10 ذی الحج کے دن یعنی جب دن ہو، اور 10 کے بعد 11 ذی الحج کے دن یعنی سورج طلوع ہونے سے غروب تک، اور پھر 12 کے دن رات کو بچا جائے اس عمل سے، خصوصاً قربانی میں. اسی طرح سے جمعے کے دن ظہر سے پہلے جانور کی قربانی مکروہ ہے. مکروہات میں سے ایک اہم مکروہ عمل ہے پلے ہوئے جانور کی قربانی کرنا. لیکن اگر کسی کا فارم ہاؤس ہو اور وہاں پر اس نے جانور پالا ہو کوئی حرج نہیں. مکروہ کون سا جانور ہے؟ وہ جانور کہ جسے گھر میں پالا ہو اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے. یہ تھے چند قربانی کے مختصر سے مسائل. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں پرچم توحید کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.